اما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب التعظیم مشائخ عظام، علماء کرام، عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمارے بہت ہی محترم پیارے ہمارے بزرگ ساتھی جناب حاجی جنوڈا سیدی صاحب جو دنیا سے پردہ فرما گئے، بڑے نیک صالحین میں سے تھے اور بڑے نیکوکار لوگوں میں سے تھے، اللہ کے نیک صالح بندوں میں سے تھے، وہ پردہ فرما گئے اور یہ اب ان کا سالانہ عرس کی محفل ہوتی ہے اور اس مسجد میں وہ امامت بھی فرماتے تھے، خطابت بھی کرتے تھے اور بڑے طویل عرصے تک انہوں نے اس علاقے میں، اس جگہ پہ، اس مسجد میں اس کو آباد رکھا، یہاں سرکار کے دین کی خدمت کی، کلمہ حق کو انہوں نے بلند کیا اور بہت لمبے عرصے تک، بے شک بہت لمبے عرصے تک۔ تو ان کی ماشاءاللہ یہ لگائے ہوئے پھول اور پودے ہیں اور ان کی محنت کا ثمر ہے جو آج یہاں پہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے اور آپ لوگوں کے عقیدے عقائد کے لحاظ سے الحمدللہ ہم آپ لوگوں کے عقیدے بھی محفوظ ہیں، تو اس میں بہت بڑا محنت اور عمل دخل جو ہے وہ جناب حضرت حاجی جنوڈا سیدی صاحب کا، ان کی محنت تھی۔ ان کے صاحبزادگان یہاں موجود ہیں اور ہمارے پیر بھائی کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی جنوڈا صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی تمام امانتوں کی حفاظت فرمائے۔ مختصر سے وقت پہ چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر حضرت صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نیک بندوں کی، اپنے ولیوں کی شان بیان فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کی کیا شان ہے، جو میرے مقربین ہیں، میرے نیک صالح بندے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ نہ تو ان کو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ راضی رہتے ہیں اللہ کی رضا میں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میں سمجھاؤں تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی کہ اپنے نیک بندوں کے حوالے سے بات کی کہ میرے نیک بندے نہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ خوف اور غم یہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسی ذہنی حالت ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں خوف اور غم سے پاک ہو گیا ہوں، مجھے نہ تو کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا ڈر ہے، غم ہے۔ میرے دوستو انسان جتنے بھی بڑے مقام پہ پہنچ جائے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، مالدار آدمی ہو، کوئی بڑا جرنیل ہو، کوئی آرمی آفیسر ہو، پولیس آفیسر ہو، کسی بھی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو، کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جی اب میں خوف سے بھی پاک ہو گیا ہوں، میں غم سے بھی پاک ہو گیا ہوں۔ یہ نقل زندگی ہے، جب یہ کروٹیں بدلتی ہے، اس میں آپ کو دھوپ بھی سہنی پڑتی ہے، چھاؤں بھی سہنی پڑتی ہے، اس میں میرے دوستو بہار بھی، اس سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے انسان، اور خزاں بھی دیکھنی پڑتی ہے، کانٹوں کے بستر پہ بھی لیٹنا پڑتا ہے، اور پھول جیسے بستر جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ان کی بھی لذتیں محسوس کرتا ہے۔ تو اس زندگی میں ہر قسم کا ذائقہ انسان چکھتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی غم سے میں پاک ہو گیا ہوں۔ تو خوشی بھی ہے اور اس کے دامن میں غم بھی ہے۔ تو میرے دوستو یہ زندگی کا قانون ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑا امیر بندہ ہو، اس کو بھی کوئی خوف ہو سکتا ہے کسی دشمن کا، کسی حاسد کا، کسی حملے کا، سلطنت چھن جانے کا، مال کو لٹ جانے کا، کوئی ڈاکے کا، کسی چیز کا خوف ہو سکتا ہے۔ اور کوئی ہمیں کیا پتا کہ جو مسکراتے ہوئے چہرے ہیں اور بظاہر بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑے آرام و آسائش میں رہ رہے ہیں. ہمیں کیا پتہ کہ ان کی دل کی دنیا کتنی اداس ہے اور ان کو کس طرح کے غم لاحق ہیں. تو بعض لوگوں کو مختلف طرح کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. تو میں سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان گارنٹی سے، یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں خوف سے بھی پاک ہو گیا ہوں، میں غم سے بھی پاک ہو گیا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نیک بندوں کی عجیب شان بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ سن لو، جو میرے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جو میرے نیک بندے ہیں، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی شان بیان فرمائی ہے. تو دراصل اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہماری تربیت فرما رہا ہے اور اپنے نیک بندوں کی خاصیتیں، خصوصیات بیان فرما رہا ہے. بات یہ ہے میرے دوستوں کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا میں نے بنائی ہے اور اس دنیا میں خوشی اور غم کا قانون بھی میں نے بنایا ہے اور تقدیر بھی میں نے لکھی ہے. اور تقدیر میں کبھی خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور تقدیر کے دامن میں غم بھی ہوتے ہیں اور تقدیر کے دامن میں آزمائشیں اور صعوبتیں اور مصائب و آلام بھی ہوتے ہیں اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو جو دو میرے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور جب ان کو کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان سے وہ گزرتے ہیں تو وہ اس میں پورا نہیں اترتے. لیکن میرے نیک بندوں کی یہ شان ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ میرے نیک بندوں پہ بڑے سے بڑا امتحان بھی آ جائے، بڑی سی بڑی آزمائش سے بھی ان کو گزار دیا جائے، وہ آتش نمرود میں بھی پھینک دیے جائیں، وہ کربلا کے صحراؤں میں نیزے کی نوک پہ بھی چڑھا دیے جائیں، تو میرے جو نیک بندے وہ میری رضا میں راضی ہونا انہوں نے سیکھ لیا ہے، میری رضا میں راضی ہونا سیکھ لی ہے. اور میرے نیک بندے جب میرے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو بڑے سے بڑا امتحان وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی تکلیف وہ راحت میں بدل دی جاتی ہے اور بڑے سے بڑا غم وہ خوشی میں بدل دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، میری رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی ہمیں اہمیت بتا رہا ہے. اور جو مومنین ہیں، جو کاملین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں میرے دوستوں، وہ ہائے ہائے نہیں کرتے، وہ شکایات کا دفتر نہیں کھولتے، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں. اور اللہ کی رضا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اللہ کی رضا میں جب انسان راضی ہو جاتا ہے تو میرے دوستوں مصائب و آلام سے پاک ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا دل مطمئن رہتا ہے اور دل پرسکون رہتا ہے. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے حضرت بشر حافی سے فرمایا کہ رضا جو ہے وہ زہد سے زیادہ افضل ہے، رضا زہد سے زیادہ افضل ہے. تو حضرت بشر حافی نے پوچھا وہ کیسے؟ حضرت فضیل عیاض نے فرمایا، جواب دیا کہ وہ اس لیے کہ زاہد تو عبادتیں کرتا رہتا ہے نا، عبادتوں میں مشغول رہتا ہے، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی راضی میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے، وہ پھر اپنے مقام میں اتنا سکون اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی اور مقام پہ اس کی نظر ہی نہیں جاتی، وہ کسی اور مقام کا متلاشی نہیں ہوتا، اس کا کوئی اور مطلوب اور مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا مقصود اور مطلب صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو فضیل عیاض فرماتے ہیں کہ جو رضا ہے وہ زہد سے زیادہ افضل ہے. اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ جو رضا ہے وہ الرضا باب اللہ العظم، الرضا باب اللہ العظم و جنت الدنیا، کہ رضا جو ہے وہ اللہ کے دروازوں میں سے بہت بڑا دروازہ ہے اور وہ دنیا کی جنت ہے رضا. تو میرے دوستو حضرت موسیٰ کی مجھے بات یاد آئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا، عرض کی، اے باری تعالیٰ مجھے ایک ایسا عمل بتا دے کہ میں وہ کروں تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے خوش ہو جا، وہ مجھے ایسا عمل بتا دے. تو اللہ نے وہی بھیجی، اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کرنا. تو موسیٰ نے جب یہ جواب سنا تو رو پڑے اور گڑ گڑانے لگے اور سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر گئے اور عرض کی کہ اے بارے تعالیٰ اپنا کرم فرما دے، مجھے ایک ایسا عمل بتا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا جب وہ میں کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میری رضا میں راضی ہونا سیکھ لو، میری رضا میں راضی ہونا سیکھ لو. مجھے وہ حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے، طویل حدیث ہے، میں اس کو مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. میرے دوستو حضور نے فرمایا کہ اہل جنت وہ اپنی اپنے مقامات پر ہوں گے، اہل جنت اپنے اپنے مقامات، اپنی جگہوں پہ کھڑے ہوں گے انتظار میں کہ جنت میں کب جاتے ہیں. تو
کیسا سما ہوگا کہ جنتی لوگ، نیک صالح لوگ وہ قطار صف بصف وہ کھڑے ہوں گے، اور کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ تو میرے دوستو، ان کو ایسا محسوس ہوگا جنتیوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ تم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اے جنتیوں، تم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو جنتی جواب دیں گے، اے بار تعالیٰ، ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وقت مانگنے کا ہے، مجھ سے پھر مانگ لو، میں ایک بار پھر پوچھتا ہوں، مجھ سے مانگ لو۔ تو جنتی جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم تیری مزید رضا مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری مزید رضا کے طلبگار ہیں، تیری مزید خوشنودی اور تیری مزید رضا ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوگا، اور پھر سرخ یاقوت والی اونٹنیاں، وہ ان کی سواریاں ہوں گی جنتیوں کی، ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور ان کی لگامیں وہ زرد رنگ کے زمرد اور یاقوت کی ہوں گی، جن پر وہ جنتی سوار ہوں گے، اور پھر وہ پھلدار میوے ان کو پیش کیے جائیں گے، اور پاک بیویاں ان کے لیے ظاہر کی جائیں گی، اور وہ پاک بیویاں ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گی، اور اچانک وہ سفید خوشبودار کستوری کے ٹیلے وہ اپنی ہوائیں اڑائیں گے، اور جنتیوں کو جنت عدن میں لے جائیں گے۔ اور جنت عدن وہ جنت کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو میرے دوستو، پھر وہ جنتی وہاں بیٹھیں گے، اور فرشتے جب یہ منظر دیکھیں گے تو کہیں گے، اے بار تعالیٰ، یہ لوگ آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، سچ بولنے والوں کو مرحبا ہے، اطاعت کرنے والوں کو مرحبا ہے۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوں گے، اور پھر اچانک سرکار نے فرمایا کہ پردہ اٹھایا جائے گا، اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں ایک طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جنتیوں مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، تو جنتیوں نے کوئی جنت نہیں مانگی، کوئی جنت عدن نہیں مانگی، کوئی اللہ کی زیارت نہیں مانگی، انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ کی رضا مانگی، اور کہا کہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تو جس حال میں رکھے۔ اور پھر اللہ نے پھر اصرار کیا کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ تو انہوں نے پھر کس بات پہ اصرار کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم مزید تیری رضا تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نیک بندوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور اس آیت میں دراصل اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی طرف اشارہ دلا رہا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا۔ ارے غم تو اس دنیا کا حصہ ہے، اور خوشی اور غم اس دنیا کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے وہ سرکار مدینہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور سرکار کی غلامی وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور سرکار کے غلام بن جاتے ہیں، تو ساری کی ساری جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، اور سارے کے سارے امتحان وہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور میرے دوستو، بڑے سے بڑا غم وہ خوشی میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ جنتیوں کی خصائص ہیں۔ اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ حضور کے صحابیوں نے پوچھا حضور سے کہ سرکار، یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جب زیارت کرتے ہو، جن کو جب دیکھتے ہو تو تمہیں رب یاد آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، سرکار کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا، صحابیوں نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی زیارت کرتے ہو، جن کو دیکھتے ہو، جن کے پاس بیٹھتے ہو تو تمہیں رب یاد آ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریں میرے دوستو، کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے، یاد ذہن کے گوشوں میں اس کی یاد کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کا پہلے سے مشاہدہ کیا ہو۔ اگر وہ چیز آپ نے پہلے نہیں دیکھی تو آپ کے ذہن کے گوشوں میں کیسے آئے گی، کیسے سمائے گی؟ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے اس کو یاد کریں گے؟ اب میں اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اس مسجد میں، اس جگہ پہ۔ اب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے پتہ ہے نا کہ کس طرح کی بناوٹ ہے، یہاں کس طرح کا پالان ہے، کس طرح کی یہاں چھت ہے، یہاں کس طرح کا صحن ہے، کس طرح کتنی یہاں دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں۔ اگر میں یہاں کبھی آؤں گا ہی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی کس طرح کی تعمیر ہے اور کس طرح کا نقشہ ہے؟ جب میں واپس ملتان جاؤں گا اور اس علاقے کو یاد کروں گا تب میں اپنے ذہن کے گوشوں میں اس کو واپس لے کر آ سکتا ہوں نا، کیونکہ میں نے اس جگہ کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ تو یاد کرنے کے لیے پہلی شرط ضروری ہے کہ اس کا مشاہدہ کیا وہ آنکھوں سے۔ اگر آپ نے اس کی زیارت نہیں کی، دیکھا نہیں ہے، مشاہدہ نہیں کیا تو ذہن کے گوشوں میں کیسے لے کر آؤ گے؟ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کی جب زیارت کرتے ہو تو رب یاد آ جاتا ہے، اور رب کو تو تم نے دیکھا نہیں تو رب یاد کیسے آ جاتا ہے؟
میرے دوستوں رب کو تو نہیں دیکھا، تو جب اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہو تو رب کیسے یاد آ جاتا ہے؟ یہاں پہ بھی یاد رکھیں کہ سرکار کی حدیث وہ حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، اور سرکار جو بات فرماتے ہیں حق اور سچ فرماتے ہیں۔ دنیا کے قوانین، فطرت کے قوانین وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن سرکار نے جو بات فرمائی ہے وہ حق و سچ ہوتی ہے میرے دوستوں۔ سرکار دراصل اس حدیث میں ہماری تربیت کا سامان فرما رہے ہیں، اور سرکار دراصل یہ بات فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ ذہن کی یاد کی بات نہیں ہو رہی، ذہن کے گوشوں میں لانے کی بات اس طرف سرکار اشارہ نہیں کر رہے، یہاں دل کی دنیا کو آباد کرنے کی بات سرکار فرما رہے ہیں، یہاں دل کی یاد کی طرف سرکار اشارہ فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو ایسے بھی تو لوگ ہیں نا کہ مثال کے طور پہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا اور بہت کم عمر میں ان کی کم عمر تھے اور ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا ہوتا یا دادا دادی کو نہیں دیکھا ہوتا۔ لیکن میرے دوستو ایسا وقت ہوتا ہے نا کہ انسان بعض اوقات اگر والدین کو نہیں دیکھا، والدین فوت ہو گئے، زیارت ہی نہیں کی، تو بندہ کہتا ہے کہ آج مجھے میرے والدین بڑے یاد آ گئے۔ اور کسی بوڑھے بندے کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ ہاں مجھے میرا باپ یاد آ گیا، مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ کسی کوئی بوڑھی عورت شفقت سے ملے، پیار دے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے میری ماں کا پیار یاد آ گیا، حالانکہ ماں کا پیار تو اسے نہیں ملا ہوتا، وہ تو ماں بچپن میں چلی گئی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے میرے دوستوں؟ ضروری ہے کہ ہر چیز ذہن کے گوشوں میں ہی یاد آتی ہے، ارے دل کی دنیا میں بھی چیزیں یاد آتی ہیں، اور سرکار یہاں پہ دل کی دنیا کو آباد کرنے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ سرکار یادداشت کی بات نہیں فرما رہے، یہاں دل کو آباد کرنے کی بات فرما رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ سرکار نے جو فرمایا کہ رب یاد آ جاتا ہے، تو رب تو بہت سی باتوں پہ یاد آ جاتا ہے، رب تو بہت سی باتوں پہ یاد آ جاتا ہے۔ بھئی بات یہ کہ ہم سیاحت کے لیے خوبصورت جگہوں پہ جاتے ہیں، ناردرن ایریاز میں، پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں، بڑے خوبصورت علاقے ہیں، کشمیر میں، یہ ناران کاغان میں آپ جائیں، بہتے ہوئے چشمے دیکھیں، آپ خوبصورت ہریالی دیکھیں، سرسبز میدان اور پہاڑ دیکھیں، تو آپ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کو رب یاد آ جاتا ہے۔ آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، ایسی خوبصورت مناظر، آپ دلکش مناظر دیکھتے ہیں، آپ کو رب یاد آ جاتا ہے۔ اور میرے دوستو رب تو بڑے کوئی بھیانک منظر دیکھنے پہ بھی رب یاد آ جاتا ہے۔ آپ کوئی معاذ اللہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھیں، کوئی ایسا منظر دیکھیں تو اس میں بھی آپ کہتے ہیں اللہ کی پناہ۔ اور اگر کوئی بے حیائی کا کام دیکھیں، فحاشی کا کام دیکھیں، تب بھی تو رب یاد آ جاتا ہے۔ آپ اگر کوئی گندا کام ہوتا وہ دیکھو تو آپ کہتے ہو نا معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہاں سے بھاگتے ہو۔ تو میرے دوستو رب تو بہت سی باتوں پہ یاد آ جاتا ہے۔ تو سرکار نے جو بات فرمائی اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ جب تم اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرتے ہو، ان کو دیکھتے ہو تو رب یاد آ جاتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ دلکش مناظر کو دیکھنا اور سیاحت کے وقت رب کو یاد کرنا، اور وہ جو بہتے ہوئے سمندر اور پھولتے ہوئے چشموں کو جاری و ساری دیکھنا، وہاں جو تمہیں رب یاد آتا ہے، اور فحاشی کے کاموں میں جو تمہیں رب یاد آتا ہے، وہ رب کا یاد آنا مختلف ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر جو رب یاد آنا ہے وہ مختلف ہے، اس کی نوعیت مختلف ہے۔ جب اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں بیٹھتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، ان کی زیارت کرتے ہو، چونکہ وہ ہر لمحہ اللہ کی رضا کے خواہش مند ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ہر لمحہ ان کے اوپر اللہ کی وہ رضا اور اس کی فضائل و برکات وہ وارد ہو رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کی نعمتیں اور برکتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور مسلسل وہ سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو جب ان کے پاس جاتے ہو تو تمہیں اپنی عاقبت کی فکر ہو جاتی ہے، تمہیں آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے، اور تمہیں اپنے سیاہکاریوں پر جب تمہاری نظر پڑتی ہے، اور دنیا پر پھر تمہاری نظر پڑتی ہے کہ دنیا میں تم بالکل مدہوش ہو گئے ہو اور تم نے وہ دین کو پس پش ڈال دی ہے، تو جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہو، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہو، ان کی زیارت کرتے ہو، تو دراصل تمہیں آخرت یاد آ جاتی ہے، آخرت کا رفت سفر، اس کی تیاری تمہیں یاد آ جاتی ہے۔ اور یہی اس حدیث میں سرکار اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب ان کی محفل سجی ہوتی ہے، ان کی مجلس جمی ہوتی ہے، اور جب ان کی زیارت کرتے ہو تو رب یاد آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے۔ آخرت کو
کو سنوارنا یاد آ جاتا ہے، نیک کام کرنا یاد آ جاتا ہے، اور بری باتوں سے، برے کاموں سے، بری لوگوں سے تمہیں بچنا یاد آ جاتا ہے، تمہیں نماز پڑھنا یاد آ جاتا ہے، تمہیں صدقات خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، اچھے کام کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ اچھی باتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انہی چیزوں کا درس دیتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تمہیں یہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سرکار کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔